رانا صاحب، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے۔ اس میں مذمت کی گئی ہے جو ایران پر حملے ہوئے ہیں، لیکن جو آج قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی، خاص طور پہ جو بلاول صاحب کی جو تقریر ہوئی، اس میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر آج ہم کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو کل کو ہم پر بھی حملہ ہوگا اور پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا یہ ان معاملات پہ بھی غور ہوا ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس خطے میں، یہ جنگ بڑھتے بڑھتے کسی وقت پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے مختلف سائٹ سے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور ہمارا جو ہے وہ نمبر لگ جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیر سٹیٹ ہے اور پاکستان کے پاس میزائل کیپیبلٹی ہے، یعنی پاکستان اس جگہ پہ تو نہیں کھڑا جس جگہ پہ ایران ہے یا کوئی دوسرے ممالک جو اس بارے میں اپنی تگ و دو یا کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہمارا نمبر لگانے سے پہلے جس نے ہمارا نمبر لگانا ہوگا اسے اپنا نمبر بھی ساتھ ہی لگانا ہوگا۔ اچھا، ہاں، تو اس لیے جذبہ شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، جو کہ ہماری جو ہے وہ افواج پاکستان میں بھی ہے، قوم میں بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو انڈر ویلیو کرنے کی کہ جی ہماری باری آ جائے گی، ہمارا نمبر لگ جائے گا۔ اب اس سے آگے جو بات ہے کہ دیکھیں، ہمیں ایک ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہم کھڑے ہیں۔ ایران ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے۔ ایران کے سٹیبل رہنے میں سب سے بڑے بینیفیشری ہم خود ہیں۔ اگر وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی عدم استحکام یا افراتفری یا انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم تو پھر لازمی افیکٹ ہوں گے، کیونکہ ہم ہمسائے ہیں۔ تو ہمیں ہر طرح سے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہم کھڑے بھی ہیں۔ لیکن ہمیں ایک وائز اور ان کے خیر خواہ ہونے کے طور پہ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی وہ پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں خواہ مخواہ الفاظی میں پڑھنے کی کہ جی ان الفاظ میں مذمت کریں، ایسے الفاظ میں کریں، یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا۔ اس کی بجائے ہمیں اس معاملے میں جو ایسکلیشن ہو چکی ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے اور اس معاملے میں جو ہے وہ سفارتی اور اخلاقی طور پہ انگیج ہوتے ہوئے یہ جنگ بندی کروانی چاہیے، سیز فائر کروانا چاہیے۔ اسی میں جو ہے وہ اس ریجن کی بہتری ہے، اسی میں ایران کی بہتری۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بات تو بہت اچھی کی ہے آپ نے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ پاکستان کو سیز فائر کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو پاکستان جو ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ ان کو گزارش کی تھی کہ آپ فوری طور پہ ایران پر حملہ نہ کریں، اور جو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا اس کا بھی مقصد یہی نظر آ رہا تھا کہ ہم ان کو ایک امن کا سفیر بنا کر چاہتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف نہ جائیں۔ اب یہ 21 جون کو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بیان جاری کیا کہ جی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے ہم نے اس کو نامینیٹ کر دیا، اس نے بھی نہیں لگائے، ایران پر حملہ کر دیا، اور اگلے دن 22 جون کو پاکستان کی حکومت مذمت کر رہی تھی امریکہ کے حملے کی۔ تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ٹرمپ پر اعتبار کرے جس نے پہلے بھی آپ کو دھوکہ دیا؟ نہیں، دیکھیں، اس میں اعتبار کی یا دھوکے کی بات نہیں ہوتی۔ ہر قوم، ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد میں جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اور ملکی مفاد کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی پاکستان بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ایکٹ پاکستان اور ہندوستان کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا یا ادا کیا، وہ ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ ایک اچھا عمل ہے۔ دیکھیں، جب انڈیا نے وہ نام کیا تھا ان کے میزائل کا، ہرموس میزائل، جب انہوں نے وہ فائر کیا
اور جو آ کے یہاں پہ نور خان ایئر بیس کے اوپر آگے لگا تو پاکستان کی قیادت کے پاس صرف 30 یا 45 سیکنڈ تھے. یہ یعنی اکنالج یا اس کو انالائز کرنے میں کہ یہ جو ہرموز میزائل آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی یعنی جو ہے وہ ایٹمی مواد تو نہیں ہے، اور ان 30 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کرنا کہ نہیں ہے اور یہ فیصلہ کرنا کہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ خطرناک بات تھی. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ چلو انہوں نے اچھا کیا کہ مواد نہیں تھا، لیکن چلے اگر اس طرف جو ہے وہ غلط فہمی ہو جاتی کہ جی ایسا ہی ہے اور ادھر سے پھر کوئی جو ہے وہ ایکشن ہو جاتا یا اسی صورت میں وہاں سے ایکشن ہو جاتا تو پوری دنیا جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں جو ہے وہ چلی جاتی اور جو تباہی ہوتی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایسی صورتحال میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کردار ادا کیا ہے اور پوری دنیا کو اتنے بڑے خطرے سے بچایا ہے تو اس کردار کی انڈیپینڈنٹلی ایویلیویشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ کردار ادا ہوا ہے جو کہ ہوا ہے تو اس کی اپریشیشن ہونی چاہیے. تو حکومت پاکستان نے یا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ان کے اس ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو نامزد کیا ہے اور وہ ایکٹ انہوں نے کیا ہے. اب ایک آدمی ایک وقت میں ایک اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ آئندہ بھی سارے اچھے عمل کرے گا. ہو سکتا ہے وہ آئندہ بھی سارے اچھے عمل کرے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے. لیکن ایسا کرنے سے جو اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کی اپریشیشن تو نہیں رک سکتی، اس کی اپریشیشن اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اگر آئندہ کوئی اچھا عمل کرے تو اس کی بھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آئندہ نہیں کرتا یا کوئی برا کا عمل کرتا ہے تو اس کی مذمت جیسا کہ آپ نے کہا ہے وہ بھی پھر فرض بنتی ہے. بالکل حکومت پاکستان نے مذمت بھی کی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی میں جنگ کے خلاف ہوں. انہوں نے تو ووٹ ہی جو ہے وہ لیا تھا کہ میں جنگوں سے امریکہ کو بچاؤں گا. کیا کہتے تھے ذرا سنیں. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ تم جنگیں شروع کرنے کے حامی ہو، یعنی کہ اپنے مخالف. میں جنگیں شروع کرنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن اب تو انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دی ہے جس کی پاکستان مذمت کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں. تو میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا اب اس کا کیا کریں؟ اب تو وہ جنگ کا سفیر ہے، امن کا سفیر تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے نامینیٹ کیا ہے اس کا فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ تو اس اتھارٹی نے کرنا ہے. وہ اتھارٹی جو ہے اس میں اس عمل کا جس عمل نے کی بنیاد پہ ہم نے اسے نامزد کیا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے. وہ اس بعد میں یہ جو عمل ہوا ہے 22 جون کو اس کا بھی جائزہ لیں گے. اگر تو وہ دیکھیں کہ اس کا وہ عمل زیادہ بھاری ہے تو ہو سکتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، اور اگر یہ وہ سمجھیں کہ نہیں اس عمل نے 22 جون کے عمل نے مائنس کیا ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب بھی یعنی ایک اسلامی ملک کے طور پہ بھی اور جو بھی تعلقات ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے یا عسکری لیڈرشپ کے اس دوران جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ان کا بھرپور طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یاد کروانا چاہیے. یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے یہ بار بار ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جناب آپ تو امن کے سفیر ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنا وہ کردار جو ہے اس کو تازہ کریں بجائے اس کے کہ یہ آپ نے جو 22 جون کو کیا ہے اس عمل کو آگے بڑھائیں.